اس میں میرا ایک سوال ہے 18 ذوالحجہ کے کانٹیکس میں نا، کیونکہ ہم غدیر خم کی آپ نے پوری حدیث سنا دی، وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب آج کے جو شیعہ ہیں وہ اس ڈیٹ کو جشن غدیر یا عید غدیر کے طور پہ مناتے ہیں. اور ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے پتہ چلا کہ جو سنی حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 18 ذوالحجہ کو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کامن ٹرمز پر آئیں اور کچھ ایسی بات کریں کہ ہم آنگی پیدا ہو اور ہم مسلمان کے طور پر آگے بڑھیں، تو جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں ایک ساتھ مل کر چلنا مشکل نظر آتا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کا شہید ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ غدیر خم کا واقعہ حضرت عثمان کی شہادت سے بہت پہلے ہوا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ ہوتا نا کہ غدیر خم بعد میں گھڑی جاتی، پھر تو آپ کہتے ہیں یہ شہادت جو ہے وہ عثمان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے. یہ تو illogical بات ہے، وہ تو پہلے سے ہے، اس کی تاریخ کوئی بھی ہو. دوسری بات، شہادت عثمان سنی شیعہ کے درمیان کامن ٹرم نہیں بن سکتی کبھی بھی، نہ حضرت ابوبکر عمر کامن ٹرم بن سکتے ہیں. کامن ٹرم جو ہے غدیر خم ہی بن سکتی ہے. تو کامن ٹرم کے اوپر بات کی ہے. تو یہ تو سنیوں کا ایک یعنی بعض اوقات ایک ڈھکوسلے والا معاملہ ہو جاتا ہے نا، جب یعنی وہ رجب کے کنڈے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منا رہے ہیں، امام جعفر صادق والا. یہ ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو بڑی سخت زبان دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کے دن کو منائیں، ہم اہل بیت کا ذکر خیر کیوں نہ کریں. تو یہ ایک ڈائلیوٹ کرنے کے لیے نا ٹوٹکے کھڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں بریلوی مکتب فکر کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں نا اہل حدیث کے بارے میں، تو وہ کیٹاگوریکل کہیں گے اہل حدیث تو ہوتے ہی گستاخ رسول ہے. تو کیا میں پاکستان کے 15 کروڑ بریلویوں کے کہنے پہ اہل حدیث کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دوں میجارٹی از اتھارٹی کو؟ تو سر پھر ہم اہل حدیثوں سے بھی کہیں گے کہ جب آپ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگاتے ہیں اہل بیت کی محبت میں رافضی ہونے کے، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. ادروائز سب سے پہلے تو آپ گستاخ رسول ڈکلیئر ہوں گے لوگوں کے کہنے پہ. گستاخ رسول ہونا بڑا جرم ہے اور رافضی ہونا تو بہت چھوٹا جرم ہے اس کے مقابلے پر. تو آپ کا جرم تو بڑا ہے اگر لوگوں کے کہنے پہ ہی مانتے ہیں. باقی یہ عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں، وہ اس میں جو ایگزیجریشن کرتے ہیں نا کہ مولا علی کو حق ولایت دینے کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا وصی بنا دیا تھا. تو یہ الفاظ ان کے پاس بھی ذخیرہ حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ یہ وصی ہے میرا اور میرے بعد یعنی میں اس کو اس حوالے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ حکومتی معاملات کو سنبھالے گا. میں نے حدیث قرطاس پہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، وہ کاغذ قلم والی جو حدیث سید عمر، اس میں نے کلیئر کٹ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوئی ایمپرر بادشاہ نہیں تھے، آپ پیغمبر تھے. اگر سیدنا علی کو آپ نامزد کر دیتے تو یہ ملوکیت کی ہی ایک قسم ہو جاتی. آپ کبھی یہ کام نہ کرتے. میں نے ڈیٹیل سے اس پہ بات کی، آج اس طرف جانا نہیں ہے، نہ کسی کو اس پہ سوال کرنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ 3 گھنٹے کا ٹاپک ہے، باقی سوالات رہ جائیں گے. مسئلہ 55B میرا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 55-B- مسئلہ، تو وہ کھل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کی جگہ تھے سیدنا علی، اگرچہ وہ ہر لحاظ سے کیپیبل تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی ایسا طریقہ جاری نہ ہو کہ لوگ اس کی پھر پلی لینا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جشن غدیر وہ اس حوالے سے مانتے ہیں کہ وہ سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا اور ان کے بقول وصی بنا دیا. تو اس میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر یہ وصی بنانا ہوتا تو غدیر پہ یہ خطبہ نہ ہوتا بلکہ حجۃ الوداع پہ ہوتا، جہاں پوری امت جمع تھی. یہاں تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے، انہی کو اصل میں ڈرایا جا رہا تھا کہ تم لوگ سیدنا علی کے خلاف نہ کھڑے ہونا صفین کے اندر، لیکن انہوں نے پھر خیال نہیں کیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اہل تشیع ویسے سوال تو کرتے ہیں کہ آپ کی حدیثیں موجود ہیں، آپ حدیثوں کو بھی مانتے ہیں، تو کیا غدیر خم سے ولایت اور خلافت ثابت نہیں ہوتی؟ میں نے بتا دیا نا کہ اس کے اوپر 55B دیکھ لیں. ولایت تو ثابت ہے، حق ولایت تو مانتے ہیں، کون نہیں مانتا؟ پوری امت ان کو ایک عظمت کا درجہ دیتی ہے. حق ولایت کا مطلب اگر یہ لیا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ چنے گئے ہیں اور اس کے لیے وہ پلی لیتے ہیں بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، وہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ بنے ہی نہیں ہیں. حضرت موسیٰ کے خلیفہ جوشوا بنے ہیں، یوشع ابن نون. اس میں صرف یہ تھا کہ اس میں الفاظ موجود ہے کہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا اور آخری موقع تھا کہ سیدنا علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جاؤں گا. آپ نے فرمایا تو اس پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے چند دنوں کے لیے،
हारून को छोड़ गए थे, मैं भी कुछ अरसे के लिए जा रहा हूं तबूक पर, वापसी पे मैं आ जाऊंगा। इससे मुराद वो वाला खिलाफत वाला मामला नहीं था। ठीक हो गया जी, ये रिजल्ट निकालना गलत है। अलबत्ता ये बहुत बड़ी शान है, और मैं अक्सर कहता हूं कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में एक हसन दर्जे की रिवायत है तिरमिज़ी में, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उसमें भी इख्तिलाफ लोग करते हैं, अक्सरियत उसको सही मानती है, लेकिन वो तिरमिज़ी की रिवायत है। ये तो बुखारी मुस्लिम दोनों में है, क्योंकि कुरान हकीम में मूसा अलैहिस्सलाम के सपोर्टिव कौन थे? हारून अलैहिस्सलाम, उनकी दुआ से बने। इस लेवल का सपोर्टिव ना हजरत अबू बकर थे, ना हजरत उमर थे, ना हजरत उस्मान थे नबी अलैहिस्सलाम के लिए अलैहिमुस्सलाम अजमईन व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। हजरत अली थे। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये सुन्नी किस तरह मामलात को डाइल्यूट कर जाते हैं, कि मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है हजरत अली के फजाइल के चैप्टर में, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम वाला तरीक में पढ़ रहा हूं कि ग़ज़वे खैबर के मौका पर आपने फरमाया कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सहाबा कहते हैं हम पूरी रात सोए नहीं इस फिक्र में कि ये खुशनसीब कौन होगा। और हजरत उमर के अल्फाज है सही मुस्लिम के अंदर, ये पहला मौका था कि मुझे रश्क हुआ कि काश वो शख्स मैं हूं, और कहते हैं मेरी तड़प मेरे दिल में ही रह गई। हजरत अली को नबी इस्लाम ने वो झंडा दिया, तो हजरत अली पर रश्क करते थे सैयदना उमर। हमें एक जाली रिवायत वो सुल कुबरा अल बैहकी से बताई गई है, जिसको अलबानी भी कहते हैं कि ये जाली रिवायत है, झूठी, ज़ईफ नहीं झूठी। शेख जुबैर साहब भी उसे रिजेक्टेड रिवायत मानते हैं। वो जी हजरत आयशा एक दफा कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसमान के बराबर किसी की नेकियां हैं, तो आपने फरमाया उमर की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो उनका मेरा बाप, उनका तेरे बाप की तो एक रात की गारे सोर की नेकियां उमर की सारी नेकियों से बढ़ के। ये जाली रिवायत घड़ी गई थी। और फिर उसके बाद जी हजरत उमर कहते थे अबू बकर से कि मुझसे पूरी जिंदगी की नेकियां ले लो। हजरत उमर जो कुछ कहते हैं वो मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है कि मुझे अली पर रश्क देगा। सर जब हम ये बातें करते हैं तो लोगों को कड़वी लगती है। ये बिल्कुल इस तरीके से मेरे भाइयों आपको कड़वी लगती हैं जैसे हम यहूदो नसारा को ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट से नबी अलैहिस्सलाम की प्रोफेसीज बताते हैं तो उनको बड़ी कड़वी लगती है कि आप तो हमारे बुजुर्गों की कोई शान बयान करें, आप अपने नबी की शान कहां बीच में से बयान कर रहे हैं। हमने तो उनको मानना ही नहीं है।